فلما قضینا علیہ الموت، جس وقت فیصلہ کیا ہم نے حضرت سلیمان کی موت کا، تو سلیمان نے کہا باری تعالی جن اور دیو میرے تابع ہے، آپ نے کہا ہے قیامت تک یہ کسی کے تابع نہیں ہوں گے، پورے تابع کسی کے نہیں ہوں گے۔ سلیمان کے لیے تو لاکھوں جنات ہتکڑیوں میں بندے رہتے تھے، زنجیروں میں، اور تمام کے تمام جنات سلیمان کے لیے متشکل تھے، اور سلیمان ان کو ایسا دیکھتے تھے جیسے وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، اور سلیمان کہتے تھے یا فلاں، تو اس نام کے جتنے جنات دنیا میں ہوتے لبیک، فوراً حاضر۔ سلیمان کہتے تھے یا عفریت، اوے دیو، تو جتنے دیو کے گھرانے خاندان القدس سے لے کر کے استخر و کابل تک سب لائن میں کھڑے ہو جاتے کہ جلدی آؤ۔ سلیمان حکم دیتے تھے یہ پہاڑ دیکھا ہے، جی دیکھا ہے، زہر تک توڑ کے لاؤ۔ بہت اچھا، دوپہر تک پہاڑ کے ٹکڑے سامنے پڑے ہوئے۔ تو سلیمان نے باری تعالیٰ سے التجا کی کہ مولا عز و جل، میرے بات تو یہ کسی کے تابع نہیں ہوں گے، اور آپ کے حکم سے بیت المقدس بن رہا ہے، تو کیسے کام چلے گا؟ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، کام میں چلاتا ہوں، نہ سلیمان اور نہ داؤد، نہ ابراہیم اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ مجمعین۔ حضرت سلیمان کو کہا کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں نا کرسی پر، بس حکم دے دے جن کو کہ ادھر شیشے کا ایک چبوترا ڈالو۔ حضرت نے جنوں کو حکم دیا ادھر شیشے کا چبوترا ڈالو، سیکنڈوں کے اندر کڑی چی ویلڈر لگا کے ڈال دو۔ حضرت سلیمان کے اوپر ایک بہترین قسم کا چبوترا بن گیا، خوبصورت۔ سلیمان علیہ السلام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بیت المقدس جب بن رہا تھا تو 3 شفٹیں چلتی تھی جنات کی، 8 8 8 8، 24 گھنٹے کام جاری۔ کام تب مزیدار ہے جب مسلسل ہو، اور ہمارے مسجد کا کام کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں۔ خدا تعالیٰ اس ٹھیکیدار کو بھی اور ان مزدوروں کو بھی ہدایت دے، اور منصور بھائی کو سلیقہ دے کہ وہ ان سے صحیح کام لے۔ بڑے شیطان ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہے، وہ کہتے ہیں میں ہماری مسجد بن رہی تھی تو محلے سے 2-3 آدمیوں نے بستر باندھے کہ ہم جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیوں؟ کہا ہم دیکھ نہیں سکیں گے اور یہ بہت دیر لگائیں گے۔ تو اس نے بتایا کہ وہ ہماری مسجد واقعی 11 سال میں بنی، تو 4 چھتیں ہو گئی ہیں 4 مہینے میں، بالکل۔ لیکن اب نکا شکا چھوٹے چھوٹے کام خدا تعالیٰ خصوصی مدد فرمائے۔ یعنی ادارے کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، لیکن لوگوں کے کام میں کمی ہے، ایسا زمانہ ہے۔ حضرت سلیمان کرسی پر آ کے بیٹھتے تھے، کام دیکھتے تھے۔ جہاں بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی حضرت کرسی پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے تو جنات خوب دوڑتے تھے لکہ طالبان کہ استاد وہ تو ادری کی نوار سے تھے کہ دے لاش ٹول کمرے کا نہ ٹول کمرے کا لاش۔ یہاں ایک زمانے میں مٹی کا ڈھیر لگا ہوا تھا، یہ کمرے جہاں بنے اس کے برابر میں بہت بڑا ڈھیر تھا۔ تو ایک ٹھیکیدار سے بات ہوئی، اس نے کہا 12,000 روپے۔ دوسرے ٹھیکیدار سے بات ہوئی، 14,000 روپے۔ تیسرے سے بات ہوئی، اس نے کہا 8,000 لیکن 8 دن میں نکالوں گا۔ میں زور کے بعد یہاں بیٹھ گیا درخت کے نیچے پلنگ پہ، اور طالب علموں کو بلایا۔ میں نے کہا یہ مٹی یہاں سے اس میدان میں پھینکو، عصر کی اذان سے پہلے ساری مٹی ختم ہو، سب جنات کی جگہ، اور اگر آواز دے کہ شاہ کا نا وہی رجیت کا کڑا لینا پھر تو پوچھو نہیں۔ زنانہ گڑی دی یہ زنانہ پر گڑی تے بے وطو چا آواز ورکو وطو بای لینا وطو سیروال خپل اوچت کے لری وغوڑولو کمی سی اوچت کو بگڑی دو شو ټول خلا بتاتے دای بیا دا وطو پلاران دی و چلو ور شاباش ورکو
عصر کی نماز کے بعد ہم نے ان کو چائے پلائی اور ایک ایک دو دو تین تین بسکٹ دیے اور 100 روپے ہاتھ میں دیے، وہ خوش۔ مغرب کے بعد دیکھے سب بیٹھے ہوئے کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک جگہ مل بن رہا تھا تو کھدائی ہو رہی تھی، وہ بہت بڑا چٹان تھا، وہ مزدوروں کے اوپر گر گیا، مزدور زخمی ہو گئے، مرک ہوئی نہیں۔ تو کسی نے کہا اسپتال میں بھیجو، کسی نے کہا یہ کر لو، ایک آدمی نے کہا کہ ٹھنڈ کا موسم ہے، غریب لوگ ہیں، 3 دن کی دیہڑی دے دو اور حلوہ گرم کھلاؤ۔ تو ایک مزدور جو بہت زخمی تھا اس نے کہا حلوے کی دکان معلوم ہے؟ اس کا خون بہ کہا حلوے کی دکان کا پتہ ہے کہاں ہے؟ کہ وہ اسٹیشن کے راستے میں فلان جگہ دکان ہے، اس کے پاس بالکل گرم گرم حلوہ ہوگا۔ لوگ دوڑے، دوسرے نے آواز دی کہ ہم زیادہ ہیں، چنگیری پوری لا، چنگیری لے آئے، حلوہ منہ میں دے دیا، سب مزدور اٹھ گئے، 3 دن کی دیہڑی دے کے گھر گئے، نہ کوئی اسپتال گیا نہ پٹی ہوئی، سب سلامت۔ چوتھے دن پر مزدوری شروع ہو گئی۔ کام لینا کوئی آسان کام نہیں۔ دنیا کے اندر مخلص ترین طبقہ اور ایماندار طبقہ وہ طالب علموں کا ہے، یاد رکھنا۔ یہ ورثہ ہے سچ مچ صالحین کے، اور ان سے کام جتنا محبت سے لیا جا سکتا ہے زور سے نہیں لیا جا سکتا، تو یہ کسی کے محکوم غلام نہیں۔ آسان طریقہ تھا جب وہ یہاں کے کام میں لگ گئے، میں بھی لگ گیا تھا، میں بھی لگ گیا۔ مجھے کہتے ہیں جی آپ تو نہ کریں بھائی، میں نے کہا نہیں آپ تھک گئے اور نہیں تھک گئے، تو میں بیٹھ گیا۔ اب 10 زور لگایا کہ وہی مولانا صاحب کے ساتھ خدائی کر رہا ہے۔ یہ طریقہ ہے حدیث شریف میں، جب اپنے ماتحتوں سے کام لے آپ بھی ساتھ لگ جائیں۔ ایک تو ظلم میں شمار نہیں ہوگا، دوسرا ان کا دل، ان کی دل بستگی ہوگی، بھائی ہمارے استاد بھی کر رہا ہے۔ پورا ادارہ جو بنا ہے یہ ایک کام طالب علموں سے بھی ہے، الحمدللہ۔ شام کو جو ہمارے ساتھی آئے حیران رہ گئے کہ جی کون سا ٹھیکیدار آئے؟ میں نے کہا اس ٹھیکیدار کا نام ہے محمد ظہور علی خان، اور اس کے پاس جو فورس ہے وہ آسمان و زمین میں کہیں نظر نہیں آئے گی، الحمدللہ۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے فیصلہ کیا حضرت کے بارے میں موت کا، موت کیسی زبردست چیز ہے، بیت المقدس بن رہا ہے، سب کام ہو رہا ہے، حکم آ گیا کہ سلیمان آپ کا وقت پورا ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں اقل الاعمار سلیمان بن داؤد 50 سال، امام مسلم کی عمر، سلیمان علیہ السلام کی عمر، مفتی احمد رحمان کی عمر یہ ایک، یا اللہ، امام مسلم 50 سال، مولانا عبد الحی لکھنوی تو 39 سال کے، مولانا محمد قاسم صاحب تقریباً 37 سال کے۔ اقل عمرن و اعظم اجرن، عمر تھوڑی لیکن کام خوب۔ تو جنات نے چبوترا ڈالا، اور سلیمان علیہ السلام جب کام کے لیے کرسی پر بیٹھتے تھے نا تو ایسا لاٹھی آگے رکھے جیسے بہترین منتظم جب کسی کام کے لیے بیٹھتا ہے کرسی پہ تو اس طریقے سے سب کو دیکھتے تھے کون کس طرح کام کر رہا ہے۔ تو لاٹھی آگے تھمائی ہے زمین پہ اور حضرت نے اس پر توڑی رکھی ہے، اور اس حال میں روح قبض ہو گئی۔ اے خدا ہے، کیسے سلیمان سارے دنیا کے جن و دیو اس کے ایک انگلی کے تابع، لیکن موت ایسا سانحہ ہے کہ اس میں کسی کے ساتھ تخفیف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، حضرت نے کہا بھی کہ خدایا 1 سال کا کام باقی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہترین کام ہوگا لیکن آپ آ جائیں۔ دنیا کی نعمتوں پر کوئی کیا فخر و ناز کرے گا جب ایسے ایسے بڑے ملوک و سلاطین، انبیاء و مرسلین اور متقین و معصومین، ان کی ایک نہیں سنی گئی۔ تو جنات نے یہ دیکھا کہ آج تو جا ہی نہیں رہے، کوئی کام زیادہ لینا چاہتے ہیں تو دوڑے جنات۔
دوسرا شفٹ آیا، انہوں نے کہا جب ان کی نگرانی کی تو ہماری کیسے نہیں کریں گے۔ تیسرا شفٹ آیا، انہوں نے کہا بس بات تو جا ہی نہیں رہے، اور پہلے والے شفٹ نے سمجھا کہ دوسرے شفٹ میں حضرت نے آرام کیا ہوگا، دوسرے شفٹ نے یہ سمجھا کہ 1 سال گزر گیا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے گھر والوں کو تشویش نہیں تھی، سلیمان صرف گھر کا آدمی تھا کیا؟ سلیمان کا ذکر نہیں سنا کہ وہ تو سارے جہان کا پیغمبر تھا، سارے جہان کا بادشاہ تھا۔ گھر والوں نے کہا کہ اور کھانا کھا دو، اس کی کم جگہ ہے جب جو شخص صبح دمشق سے چلتا ہو، دوپہر استخر میں اور رات کابل میں، اور اگلے دن صبح پھر بیت المقدس میں اور کعبہ میں آ جا رہا ہو، اس کے کھانے کا کیا وقت ہوتا ہے؟ اور تکوین تھی، حکمت تکوینی کار فرما تھی، کسی کو خیال تک نہیں ہے۔ 1 سال گزر گیا اور جنات نے گرد و غبار اڑا دیا، نہ طالبان کی منڈی ہوئی، یہ خواب الخواب بالٹی کو ڈالی گلئی اور بوری چی سلیمان ناشتے ہو۔ حضرت نے باقاعدہ لاٹھی پر اس طریقے سے سہارا کیا ہے۔ اوہو، اور ایک طالب علم نے مجھے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے 1 سال بھی نہیں بڑھایا تو حضرت سلیمان کو کہنا چاہیے تھے کہ مجھے اس طرح نہیں مرنا ہے، میں لیٹتا ہوں، تو پھر دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کام لے رہا ہے۔ تو میں نے کہا سلیمان یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1 دن بڑھا دو، یہ کہاں کہہ سکتے؟ خداوند تعالیٰ کی عظمت و الوہیت جیسے نبی جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ 1 سال جب گزر گیا تو لاٹھی کے نیچے دیمک پیدا ہو گیا، اس نے جو لاٹھی کو کاٹا اور لاٹھی تھوڑی سی سر کی تو سلیمان علیہ السلام منہ کے بل کرسی سے نیچے آ گئے۔ تو جنات نے کدال و گینتری پھینکی اور انہوں نے کہا لو وہی سلیمان کب کا مرا ہے باؤ، خام دوڑ رہے بھاگنا شروع کر دیا ادھر ادھر۔ وہ جو بھاگے آج تک کسی کے قابو میں نہیں ہے، منتشر ہے پوری دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کئی حکمتیں بیان فرمائی۔ ایک تو سلیمان کی سلطنت اور اختیارات زبردست تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب اختیار کہاں ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیا کی اقوام مرنے کے بعد ان کو متصرف سمجھتی ہے، تو فرمایا سلیمان تو لاٹھی کو نہیں بچا سکے، اپنے جسم کو نہیں کنٹرول کر سکے، سیدھے زمین پہ گئے۔ تو انبیاء بھی مالک و مختار نہیں ہے۔ جنات جو دعوے کرتے ہیں فرمایا وہ کہاں غیب دان تھے، خود ان کا بیان آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اگر ہم علم غیب جانتے تو ہمیں کیا ضرورت تھی اتنی دیر تک مشقتیں اٹھانے کی، ہمیں تو غیب کا پتہ ہی نہیں کہ 1 سال پہلے فوت ہوئے۔ بعض حضرات نے اس آیت کو حیات النبی کے خلاف پیش کیا ہے۔ تو اصل میں اس مسئلے میں افراط تفریط سے کام لیا جا رہا ہے مسلسل۔ جو لوگ حیات الانبیاء کے قائل ہیں وہ بالکل حصی قائل ہو گئے، حالانکہ حصن حیات نہیں ہے، وجدانن اور روحن حیات ہے۔ مثلا حدیث صحیح میں ہے کہ فنبی اللہ حی یرزق، تو اگر قبر کھولی جائے تو کیا حضرت وہاں کھانا کھا رہے ہیں؟ نہیں، حضرت تو آرام فرما رہے ہوں گے، اسی شان میں حضرت زندہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد زندگی کو نیند کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تو جیسے نیند میں کیفیات ہوتی ہے قدر ضعیف، قبر کے اندر حیاتی کیفیات ہوتی ہے اس سے تکڑی۔ یہ تصور کہ وہ حسن حیات ہے اور آ جا رہے ہیں، یہ تو تقی الدین سبکی اور احمد رضا خان کے علاوہ دنیا کے کسی کلمہ گو کا عقیدہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو غلط ہے۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے فیصلہ کیا حضرت کی موت کا، ما دلہم علی موتہ، نہیں خبر دی ان جنوں کو اس کی موت کے بارے میں، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے کیڑے نے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ دیمک تاکل من سعتا،
تاکل من ساتا، کھا رہی تھی اس کی لاٹھی کو. فلما خر تبینت، فلما خر جب حضرت گر گئے، تبینت الجن، پتہ چلا جنوں کو، اللہ کانوا یعلمون الغیب، آئے کاش کہ یہ غیب جانتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، نہ ٹھہرتے عذاب تکلیف والے میں، کیا اتنا دیر تک ہم کیوں اس مشقت میں رہے. تو جن لا یعلمون الغیب، انبیاء لا یعلمون الغیب، اولیاء لا یعلمون الغیب.